سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون یہ سورۃ المائدہ کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا جو مرکزی موضوع اور مضمون ہے وہ اس کے پہلی آیت کے پہلے جملے میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے معاہدات کو پورا کیا کرو۔ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے ہوں یا بندوں سے کیے ہوئے ہوں، ہر قسم کے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ اسی ضمن میں بہت سارے احکامات کا تذکرہ ہوا۔ اب اس رکوع میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کو ماننے والے یہودیوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والے عیسائیوں کو اور ان سب پہ ایمان رکھنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو من و عن پورا کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی کمی یا کوئی اضافہ، اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہودیوں کو تورات دی گئی، ایک اچھی اور عمدہ کتاب تھی، اس میں قوانین تھے، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت اور سہولت کی خاطر اس کے احکامات کو بدل دیا۔ عیسائیوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے بھی اس کے ساتھ یہی اشر کیا، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے آخری کتاب، آخری نظام اور سب سے عمدہ اور بہترین شریعت اسلام اور قرآن کریم عطا کیا۔ تو ان کو گویا ہدایت ہے کہ تم خیال کرنا، پہلے لوگوں کی طرح تم اپنے دین کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک فرق یہ ہے اس میں قرآن کریم میں اور پہلی کتابوں میں، جو اسی آیت مبارکہ میں بیان بھی فرمایا گیا کہ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کتابوں کو ماننے والوں پہ ہی تھی، انہی کے مشائخ، انہی کے علماء، انہی کے مذہبی رہنما، انہی کے ذمہ تھا کہ وہ کتابوں کی حفاظت بھی کرے۔
لیکن اس امت کو جو اللہ پاک نے کتاب عطا کی تو ذریعہ تو وہی ہے، حفاظت کا انتظام تو وہی ہے، لیکن حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر و نصیحت کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا۔ تورات آسمانی کتاب ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی اور بڑی بہترین کتاب۔ اس کا اگر وقت ختم ہو گیا تو یہ نہیں کہ اس کتاب میں کوئی کمی تھی، اپنے وقت اور اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت بہترین کتاب تھی، لیکن اس کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے اس کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اپنے وقت میں وہ ایسی کتاب تھی کہ اللہ پاک فرماتے فیہا ہدن، اس میں ہدایت بھی تھی، ونور، اور اس میں نور بھی تھا، یعنی ظاہری اعتبار سے دین پر چلنے کے لیے اس میں ہدایت کے احکامات تھے، اور جب کوئی دین پہ چلتا تھا پھر اس کو روحانیت اور نور بھی اس کتاب کا اللہ پاک نصیب فرماتے تھے۔ فرمایا یہ ایسی کتاب تھی کہ اللہ کے نبی بھی اسی سے فیصلہ کرتے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اسی کتاب کو ماخذ بناتے تھے، اسی سے احکامات کو لیا کرتے تھے۔ اور وہ انبیاء علیہ السلام انتہائی مقرب، انتہائی اونچا مقام رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ الذین اسلموا، اللہ کے سامنے وہ مطیع و فرما بردار تھے۔ یہ اس میں ایک بہت بڑی ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے، اس کو ہر وقت ہر حال میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہی رہنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں بلند مقام اسی کو ملتے ہیں جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام بھی، اور والربانیون، ربانیون یعنی رب والے، والاحبار، حبر یہودیوں کی زبان میں بڑے عالم کو کہا جاتا ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں حبر۔ تو مشائخ بھی، اللہ والے بھی اور علماء بھی فیصلہ کرتے تھے تو اسی کتاب سے کرتے تھے۔ دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ربانی اللہ والا اور ایک احبار حبر یعنی عالم۔ جو شخص اللہ والا ہوگا وہ ظاہری بات ہے علم والا بھی ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ علم کے بغیر کوئی اللہ والا بن جائے۔ بے علم نہ تماں خدا را شناخت، علم کے بغیر تو اللہ کی پہچان ہی حاصل نہیں ہوتی۔ اور جو شخص اللہ والا ہوگا وہی عالم بھی کہلائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان عالم کہلائے لیکن وہ اللہ کا بندہ نہ بنے۔ تو گویا دونوں لفظ ایک ہی بات کا نتیجہ ہے، جو اللہ والا ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، جو عالم ہوگا وہ اللہ والا بھی ہوگا۔ دو لفظ استعمال فرما کے اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ جس پہ جس چیز کا غلبہ ہوگا اس کو وہی نام دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے متضاد نہیں، ہمارے عرف میں ان کو یوں کہہ لیں کہ ایک مشائخ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، خانقاہوں کے لوگ ہیں، اور ایک احبار ہیں،
معلمین ہیں، مدرسین ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، مدارس والے، تو ان دونوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، وہ بھی اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے جس پہ جس کام کا غلبہ ہوگا اس کو اسی کام کا نام دیا جائے گا۔ جیسے کوئی انسان تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اس پہ تبلیغ کا غلبہ ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ تبلیغ والا ہے۔ کوئی انسان مدرسے میں زیادہ محنت کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ مدرسے والا ہے۔ کوئی انسان خانقاہ میں محنت زیادہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جناب یہ صوفی صاحب ہیں، خانقاہ والے ہیں۔ تو وہ کام کے لحاظ سے غلبے کا نام دیا جاتا ہے، ورنہ یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں، کیونکہ مقصد سب کا ایک ہے اور وہ ہے اللہ تک پہنچانا۔ تو ربانی بھی اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے، احبار اور حبر بھی اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ علماء ہوں، مشائخ ہوں، بزرگان دین ہوں، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان دین پر چل کے اللہ کو پالے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ یہ تین طبقات فرمایا نبی بھی اسی کتاب سے فیصلہ کرتے تھے، ربانی بھی اور احبار بھی۔ ربانی اور احبار کے ساتھ فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ انہی کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہی اس کتاب کے نگران تھے۔ یہ فرق ہے قرآن کریم میں اور تورات میں کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے مشائخ اور علماء کے ذمہ تھی، جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ تو علماء، حفاظ، قرآن کرام ہی ہیں، لیکن اس کی حفاظت کے ذمہ دار کون ہے؟ خود اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بالخصوص یہودی مشائخ کو، علماء کو، کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ یہودی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تذکرے تورات میں بھی موجود ہیں، جن کے تذکرے انجیل میں بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں ہمارے بڑے یہ کہتے آئے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اس بات کو یہودی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ مانتے کیوں نہیں تھے؟ کہ اگر ہم نے یہ بات تسلیم کر لی تو لوگ ہمیں، ہماری جو ہے وہ ہاتھ چومنے چھوڑ جائیں گے، ہمیں جو نذرانے ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ جو لوگوں کا معاملہ ہے وہ بدل جائے گا۔ اس لیے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ دین کو بدل دیتے، احکامات کو بدل دیتے، شریعت کو بدل دیتے، تورات کے آیات کو بدل دیتے۔ تو اللہ پاک نے ان یہودیوں سے کہا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو صرف کس سے ڈرو؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور دوسری بات، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو دنیا کے تھوڑے سے قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ اب لوگ آ جاتے کہ جی یہ مسئلہ ایسے ہے لہذا آپ ہمارے لیے سیٹ کر دیں، نذرانہ پیش کرتے اور جناب یہ مسئلے کو بدل دیتے۔ یہ میرے عزیز دوستو حفاظت اللہ پاک نے اس امت کے علماء سے یہ کی کہ ایک جماعت اللہ نے ایسی ہر دور میں رکھی ہے کہ جو نہ کسی جابر سے ڈری ہے، نہ کسی لالچ دینے والے کے لالچ میں آئی ہے، اور اس نے دین کو صحیح انداز میں قائم رکھا ہے، اور یہ دین اسلام ہمیشہ قائم ہی رہے گا۔ میرے محترم دوستو، ان یہودیوں کی یہ بات کر کے اللہ پاک نے مجھے آپ کو سب کو مخاطب کر کے فرمایا، من لم يحكم بما انزل اللہ،
جو شخص اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ تو کافر ہیں، یہی تو کافر ہیں۔ اب میرے عزیز دوستو، میں آپ ذرا اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں، کیا ہمارے تمام مسائل قرآن و سنت کے مطابق حل ہو رہے ہیں؟ ہماری تو عدالتوں میں آج قرآن و سنت نہیں ہے۔ ایک شخص جا کے دعویٰ کرتا ہے مدعی ہے مسلمان ہے، ایک کے خلاف دعویٰ کرتا ہے مدعا علیہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، مدعی کا وکیل بھی مسلمان، مدعا علیہ کا وکیل بھی مسلمان، فیصلہ کرنے والا جج بھی مسلمان، لیکن فیصلہ کس سے کرے گا؟ انگریز کے بنائے ہوئے قانون سے۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں سے کون سا انگریز ہے؟ مقدمہ کرنے والا بھی مسلمان ہے، جس پہ مقدمہ کیا گیا وہ بھی مسلمان، وکیل بھی مسلمان، جج بھی مسلمان، تو فیصلہ بھی کس سے ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت سے ہونا چاہیے۔ جو شخص ان کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کرے گا یہی تو کافرانہ طرز عمل ہے۔ اللہ ہمیں اس کو بھی بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے تمام معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنا یہی اصل اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ میری مرضی ایسی ہے، میرا مفاد اس میں ہے، میرا فائدہ اس میں ہے، لہذا اس کے مطابق مسئلہ بتائیں۔ اس کی بجائے یوں ہونا چاہیے کہ جی مجھے صحیح مسئلہ بتائیں، پھر جو بھی وہ مسئلہ ہوگا میں اس پہ عمل کروں گا، چاہے اس میں میرا فائدہ ہو چاہے میرا نقصان ہو۔ اور دین پہ عمل کرنے میں میرے عزیز دوستوں کبھی نقصان نہیں ہوتا، ظاہر میں نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت پہ یہ اعتماد نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں بھی یہودیوں کی ایسی ہی ایک خباثت کا ذکر ہے اور میرے آپ کے لیے سبق کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پہ اعتماد بھی نصیب فرمائے، ان کے فیصلوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔